آداب ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے ہی نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ریاست بھر کے ریزیڈنشل اسکولز کے ہاسٹل میں ناقص غذا کی سربراہی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی برہم، ضلعی کلکٹرز کو دی مختلف ہدایات، ٹاسک فورس کی تشکیل۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ مغل نالے کے قریب پلاسٹک اسکریپ کے گودام میں آتش زدگی کا حادثہ، رکن اسمبلی مقام حادثے پر پہنچ گئے۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 3 روزہ تربیتی تعلیمی فیسٹ برائے طالبات و خواتین کا انعقاد۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ ریاست میں طبقاتی سروے جاری ہے، جس کے دوران عہدیداران گھر گھر پہنچ کر طبقے کے علاوہ دیگر تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت سرکاری عہدیدار وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی قیام گاہ پر بھی پہنچے اور انہوں نے اس سلسلے میں ساری تفصیلات حاصل کی۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے، جن میں تلنگانہ میں جاری سردی کی لہر کے علاوہ دیگر خبریں شامل ہیں۔ ریاست بھر میں ذات کی بنیاد پر کیے جانے والے سروے میں جمعرات کے روز عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیام گاہ واقع جوبلی ہلز پہنچ کر وزیر اعلیٰ اور ان کے اراکین خاندان کی تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ ریاست کی اہم شخصیتیں بالخصوص IAS اور IPS عہدیداروں کی تفصیلات حاصل کرنے کو بھی ممکن بنائیں اور ریاست میں کیے جانے والے سروے کو صاف اور شفاف طور پر روب عمل لانے کے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے اب تک کیے گئے سروے سے متعلق معلومات بھی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست بھر میں ریزیڈنشل اسکولز کے ہاسٹلز میں ناقص غذا سربراہ کرنے کی وجہ سے طلباء کی صحت متاثر ہونے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹرز کو ہدایت دی کہ فوری طور پر تمام سرکاری ہاسٹل اور اسکولز میں سربراہ کیا جانے والے کھانے میں تازہ ترکاری، معیاری چاول اور دیگر ضروری اشیاء کا استعمال کریں اور ایسے اقدامات کریں کہ دوبارہ ریاست کے کسی بھی اقامتی اسکول اور ہاسٹل میں فوڈ پوائزن کا واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ اور تلنگانہ کانگریس ریاستی انچارج دیپا داس منشی کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں آنے والے گریجویٹ اور ٹیچرز کے MLC انتخابات میں تیاریاں اور پارٹی کی حکمت عملی کا تفصیلی طور پر جائزہ لیتے ہوئے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اسمبلی انتخابات کی طرح MLC انتخابات میں پارٹی امیدواروں کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔
اس اجلاس میں ضلع میدک، نلگنڈا، کریم نگر، نظام آباد اور عادل آباد کے پارٹی قائدین بشمول ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، سریدھر بابو، کونڈا سریکھا، مشیر خاص برائے حکومت محمد علی شبیر اور دیگر نے حصہ لیا۔ بی آر ایس رکن اسمبلی ٹی سرینواس یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 29 نومبر بروز جمعہ ریاست بھر میں پارٹی کی جانب سے دیکشا دیوس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد میں پارٹی قائدین کی جانب سے کینسر ہاسپٹل سے ریلی منظم کی جائے گی اور پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرنے کے علاوہ دیگر پروگراموں میں حصہ لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر بی آر ایس نے 2001 میں بی آر ایس پارٹی کا قیام عمل میں لاتے ہوئے 2009 میں 29 نومبر سے 9 دسمبر تک مرن برت کرتے ہوئے تلنگانہ کی تشکیل کو ممکن بنایا، جس کی یاد میں دیکشا دیوس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سابق وزراء محمد محمود علی، سرینواس گوڑ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ اور دامودر راج نرسیما کے علاوہ دیگر نے محبوب نگر میں ریتو بھروسہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے بتایا کہ عنقریب ریاست بھر میں ریتو بھروسہ اسکیم کو روبے میں لاتے ہوئے فی ایکڑ 15,000 روپے فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے، جس کا کانگریس پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں کسانوں سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرض جات معاف کرنے کے بھی اقدامات کیے۔ اس موقع پر صدر نشین محکمہ زراعت کودنڈا ریڈی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ بھر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ یہی صورتحال گریٹر حیدرآباد میں دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ حیدرآباد میں جمعرات کی صبح اقل ترین درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ گزشتہ شب 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس طرح تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد اور آصف آباد کے کئی حصوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کی اقلیتی ونگ کے قائدین اور کارکنوں کا این ٹی آر بھون میں اجلاس منعقد ہوا۔ تلگو دیشم اقلیتی قائد سید متین احمد نے پروگرام کی صدارت کی۔ اس موقع پر ممبرشپ رجسٹریشن پروگرام کے انعقاد اور آنے والے دنوں میں اقلیتی ونگ کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور سابق ایم ایل اے بی نرسملو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کہا کہ تلگو دیشم حکومت نے حیدرآباد شہر میں فسادات اور کرفیو کو مکمل ختم کر دیا تھا۔ کلیم المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح بہبود کے کاموں کے سلسلے میں مصروف ہیں۔
اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ دیگر خبروں میں مغل نالے کے قریب اسکریپ گودام میں آتش زدگی حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، ان خبروں کے علاوہ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ عوامی مسائل کی سماعت کے لیے ہمتن گوش مصروف ہے۔ عوامی مسائل کی بروقت یکسوئی کے لیے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جمعرات کو رکن اسمبلی نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے زیر التوا اور نئے کاموں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو زیر التوا کاموں کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں نئے کاموں سے متعلق بھی عہدیداروں کو نشاندہی کرائی گئی اور ان کاموں کی تکمیل پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں حلقے کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ ڈی ای وشنو وردھن ریڈی، اے ڈی شوبھن بابو، ونود اور دوسرے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ Security card or irrespective of they have gone and they have applied or registered or not. Automatically हो जाता है। Did not ask for this food security card registration municipal जाके वार्ड में रजिस्टर करना है, प्रजा पालन काउंटर में करना है, वहाँ से सेंटर पर गुरुद्वारा जाना है। महीने का है 200 यूनिट की 400 रुपये की लड़वासी तो रजिस्टर कर दे वहाँ बैठ रहे थे उन लोगों को ये सर्वे पे लगा दिया उन लोगों ने लगाया सर्वे मलक पेट में हो गया आप आज से दूसरी बात दूसरी में बोले मेरे को مجلس کی نمائندگی پر منظورات چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 54 مستحق درخواست گزاروں میں چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق حلقے ملک پیٹ کے مختلف ڈویژن سے بتایا گیا ہے۔ چیکس کی جملہ مالیت 27,15,500 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ گڈی ملکاپور پولیس اسٹیشن حدود کے مغل کے نالے کے پاس پلاسٹک اسکریپ کے گودام میں آگ لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق شادی کی بارات میں آتش بازی ہو رہی تھی، چنگاری اسکریپ کے گودام میں گری اور اس کے ساتھ ہی گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ نے متصل اسکریپ کے گودام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے بلند شعلے اور دھوئیں کے پھیلنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین مقام واقعہ پہنچ گئے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آگ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے کوثر محی الدین نے برقی کے عملے کو طلب کیا اور علاقے میں برقی سربراہی مسدود کرا دی گئی۔
5 فائر رینجرز نے مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا. کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. برقی کی سربراہی منقطع کرنے سے بھاری نقصانات نہیں ہوئے. مقام واقعے کے پاس شادی خانوں میں کئی تقاریب بھی جاری تھیں. غیر معمولی ہجوم بھی موجود تھا. برقی تاروں میں اگر آگ لگتی تو نقصانات میں اضافہ ہو سکتا تھا. గన్లు అన్నింట్లో ఉంటాయి తీసుకోమంటే ఆ గేట్ కూడా వీలైతుంది. అరే నువ్వు గన్ తీసుకొని కొట్టా చెల్లి ఆ గేట్ తీసుకుంటే చెల్లి جماعت اسلامی ہند کے شعبے گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے جمعہ 29 نومبر تا اتوار 21 دسمبر نمائش میدان پر 3 روزہ تربیتی تعلیمی فیسٹ برائے طالبات و خواتین منعقد ہوگا. آرگنائزیشن کی زونل کنوینر اسما بیگم نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس فیسٹ کو مشال کا نام دیا گیا ہے. اس کا عنوان وہ صبح ہم ہی سے آئے گی اور یہ صبح ہم ہی لائیں گے دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ گھر، خاندان، سماج، ملت و قوم کو سنوارنے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں عورت کا اہم کردار ہوتا ہے. 3 روزہ اس پروگرام میں نظام تعلیم، اخلاقی امور، کردار، سماجی ذمہ داریاں جیسے موضوعات زیر بحث ہوں گے. لڑکیوں و خواتین میں ادبی، تہذیبی، سماجی صلاحیتوں کے مقابلے ہوں گے. فیسٹ کے آخری دن ایک سبق آموز کانفرنس ہوگی. انہوں نے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ اضلاع کی طالبات، خواتین و لڑکیوں سے اس 3 روزہ پروگرام میں شرکت کی خواہش کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرلز اسلامک آرگنائزیشن جو پچھلے 18-20 سال سے ملک عزیز میں اپنی ملت کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مختلف خدمات انجام دے رہی ہیں اور 20 ریاستوں کے قریب اس کا کام ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں جو لڑکیاں اور طالبات آنے والے مستقبل میں بڑا کام کریں گی، اس کے ذریعے ہم معمار جہاں ان کو بنانے کی کوشش ہے. گرلز اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کی جانب سے اس میں نمایاں کوششیں رہی ہیں. ہمارے پاس مختلف پروگرامس ہوتے ہیں جیسا کہ ٹاپرس فیلیسیٹیشن ہے، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں، مختلف ٹاپکس پر ہمارے پاس کیمپینس چلائی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ ہم چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ فیسٹیول وغیرہ وہ رکھتے ہیں. اس کے ذریعے آپ جو اس ضمن میں ہم اسٹوڈنٹ فیسٹ رکھ رہے ہیں 3 روزہ 29، 30 نومبر کو اور 1 دسمبر کو جو ہماری کانفرنس ہے، ان 3 روزہ فیسٹ کے ذریعے اور کانفرنس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ
कि जो ऐसे माहौल में जबकि ज़ब्त नफ्स, हया, ईमान की बुनियादें चीज़ें और मकसदियत से बेजारगी, ऐसे में हम चाहते हैं कि उनको मकसद ज़िंदगी बताएं, उनको इक़दार बताएं, उनको एहतराम करना बताएं एक दूसरे का। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हया की बात हो, फहश उरियानी, इन सबको दूर किया जाए। और जहाँ पर हम देखते हैं ऐसे हालात में कि इंटरटेनमेंट को बहुत सी बुराई के साथ, बेहई के साथ मिलाया जा रहा है, हम इस फेस्ट के जरिए चाहते हैं कि यहाँ पर दीन और दुनिया को मिला के यहाँ पर दोनों को जमा करके हम बताएं कैसा हलाल इंटरटेनमेंट किया जाता है। तो हम जो है हैदराबाद की तमाम जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ इस फेस्ट में शिरकत करें और फिर जो है इससे भरपूर फायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के महात्मा ज्योतिराव फूले हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। रियासती वजीर ने हॉस्टल में सरबराह की जा रही ग़िज़ा के अलावा दूसरी सहूलतों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने तलबा के अलावा हॉस्टल इंतज़ामिया से भी बातचीत की। रियासती वजीर सीतक्का ने गुरुकुल हॉस्टल में सीमित ग़िज़ा के वाक़यात पर शुबहात का इज़हार किया है। सीतक्का ने कहा कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। हमें शुबा है कि कुछ लोग इसके पीछे मुलविस भी हो सकते हैं। जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ न सिर्फ मुजरिमाना केस दर्ज किए जाएंगे बल्कि उन्हें मुलाजिमत से भी बरतरफ किया जाएगा। ఈ హాస్టళ్లలో జరిగే వాటి వెనుక కుట్రలు కూడా మేము తొందరలోనే బయట పెడతాం. ఖచ్చితంగా కొంతమంది హాస్టళ్లలో ఉండేటువంటి వాళ్ళతో కూడా కొన్ని లింక్స్ పెట్టుకొని అవన్నీ ఏమేమి జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా బయటికి తీస్తాం. ఆ అధికారులు ఎవరైనా అట్లాంటి వాటి కుట్రలకు తెరలేపితే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడతాం. సర్వీస్ నుంచి కూడా రిమూవల్ చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తాం. అదే చెప్తామంటున్నాం కదా, ఆధారాలతో చెప్తాం. అదే వెనక రాజకీయ పార్టీ ఉంటారు, ముంగట ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ అన్యాయాలు వాళ్ళకి సంబంధించిన మనసు చెప్తాం. మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ హాస్టల్స్ లలో జరిగే వాటి మీద మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము వాటితో వివరంగా చెప్తాం. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने भी हॉस्टल के दौरे के दौरान मुतल्लिक़ा अमले से मुलाकात की। उनका भी ये कहना था कि हालिया चंद दिनों में सीमित ग़िज़ा के वाक़यात में इजाफा हुआ है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तालिबा की मौत की जिम्मेदारी हम पर थोपी जा रही है जो मुनासिब नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। ఏదో జరిగింది, వాళ్ళు ఏదో తెలుసుకుని తింటే 360 మందిలో 30 మందికి ఫుడ్ పాయిజన్ ఏదో ఇచ్చున్నట్టే కదా, అందుకని చనిపోయింది. మనమే చనిపోయినట్టుగా పోయేవాళ్ళు. तेलंगाना में अक़ामती स्कूल्स में सीमित ग़िज़ा के बढ़ते हुए वाक़यात के तनाज़ुर में हुकूमत ने टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी हॉस्टल्स का दौरा करेगी और ग़िज़ाई अशिया के साथ साथ तलबा की सेहत का भी जायज़ा लेगी। बताया गया है कि फूड सेफ्टी कमेटी इदारों की सतह पर कायम की जा रही है जिसमें हेड मास्टर, प्रिंसिपल और वार्डन रहेंगे। इदारे के 2 ओहदेदारों को शामिल किया जाएगा। टास्क फोर्स कमेटी में कमिश्नर फूड सेफ्टी और फूड सेफ्टी ऑफिसर के अलावा इदारे के HOD भी शामिल रहेंगे। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को ज्योतिराव फूले को उनकी बरसी पर खिराज पेश किया। जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर वज़ीर-ए-आला ने ज्योतिराव फूले की तस्वीर पर फूल डाले। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस वज़ीर सीतक्का और महेश कुमार गौड़ को ये पेशकश की है कि अगर वो दिलावरपुर में एथेनॉल फैक्ट्री उनके रिश्तेदार की साबित कर दें तो वो फैक्ट्री दोनों के नाम कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि पीसीसी के सदर और रियासती वज़ीर सीतक्का इस फैक्ट्री से उनके बेटे का ताल्लुक़ बता रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राजमंद्री में डिस्टिलरी कंपनी है और इसके 8 डायरेक्टर के मिन जुमला उनका बेटा एक डायरेक्टर था, लेकिन 2016 में उनके बेटे ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। श्रीनिवास यादव ने कहा कि एथेनॉल कंपनी को उनके खानदान से जोड़ते हुए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि कंपनी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एथेनॉल कंपनी की इजाज़त मरकजी हुकूमत ने दी थी। ఇది చూపిస్తారు మీకు నిన్న నేనన్నా బాధ్యత గల ప్రభుత్వం జరుగుతున్న పరిణామాలేంది, రైతాంగం అక్కడ ధర్నా ఎందుకు చేస్తుండ్రు, అక్కడ కంపెనీ రావద్దని వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి ఎందుకు వచ్చిండ్రో అది పరిష్కారం చేస్తే బాగుంటుంది. కానీ ఏదో టీఆర్ఎస్ పార్టీనే టార్గెట్ చేయాలి, మమ్మల్నే టార్గెట్ చేయాలి అనే సంకల్పం నిన్న మాట్లాడడం అది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎలిగేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని మీరు విమర్శ చేస్తే బాగుంటుంది. ఏది తెలియకుండా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్స్ ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, అది కూడా తెలియకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో చేసిందని చెప్పి నేనేదో దాంట్లో క్యాబినెట్లో ఉన్నా అని చెప్పి అట్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు అందుకే ప్రజలలో అబాస్ పాలవుతున్నారు. ప్రతి దాంట్లో కూడా మీరు అనవసరంగా పనికిరాని విషయాలు మాట్లాడి, తెలియని విషయాలు మాట్లాడి అబాస్ పాలు కావద్దు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇదంతా కూడా చెప్పే అవసరం లేదు. మీరు అనవసరంగా లేనిపోని అంశాలన్నీ तेलंगाना के खम्मम में एससी हॉस्टल में जूनियर और सीनियर तलबा के दरमियान झड़प हुई। तफसीलात के मुताबिक रैगिंग को लेकर सीनियर और जूनियर तलबा मुतसादिम हो गए, लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में पुलिस को तलब कर लिया गया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर के रेजिडेंशियल स्कूल्स के हॉस्टल में नाकिस ग़िज़ा की सरबराही पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरहम, ज़िला कलेक्टर्स को दी मुख्तलिफ हिदायत, टास्क फोर्स की तश्कील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। मुगल नाले के करीब प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम में आतिशज़दगी का हादसा, रुकन असम्बली मुकाम हादसे पर पहुंच गए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा तरबियती तालीमी फेस्ट बराए तालिबात व ख़वातीन का इनेकाद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।